الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تحفۃ المتقین۔ یہ کتاب ڈاکٹر پروفیسر ابو احمد محمد ضیاء الرحمن الآدمی، جو ضیاء الرحمن کے نام سے مشہور ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یوم عرفہ سن ہجری 1441 کو چلے گئے۔ جو مدرس مسجد نبوی تھے، استاد حدیث جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ ریٹائرڈ تھے، ان کی کتاب تحفۃ المتقین سے آج انشاءاللہ العزیز کتاب الطب میں باب شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انہوں نے کہا تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 ہے۔ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ شفا دیتا ہے۔ بہت ہی سمجھنے والی آیت ہے یہ۔ حضرت ابو رمثا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ مجھے اپنی پشت پر جو یہ چیزیں دکھائیں، چونکہ میں طبیب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبیب تو صرف اللہ ہی ہے، بلکہ تم تو رفیق آدمی ہو، جبکہ طبیب تو وہ ہے جس نے اسے زخم کو پیدا کیا۔ آپ کا فرمان انت رفیق کا معنی یہ ہے، مریضوں اور تکلیف زدہ لوگوں کے ساتھ رفق اور نرمی سے پیش آتے ہیں، اس لیے طبیب کی طبیعت ہی ایسی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اسے طبیب کہا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری یا صحیح حدیث ہے جسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، 4207، اور اسی طرح دوسرے بھی کتابوں میں آئی ہے۔ اور مسند احمد کے الفاظ ہیں، میرے والد صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں میں ایک بڑا طبیب سمجھا جاتا ہوں، کیا میں آپ کی پشت پر یہ جو گوشت ابھرا ہوا حصہ ہے مجھے دکھائیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اسے کاٹ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم طبیب نہیں رفیق ہو، اس کا معالج وہی ہے جس نے اسے بنایا ہے، ایک روایت میں جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ یعنی ابھی ہم نے طبیب کا مطلب یہی ہے کہ جو رفق و نرمی سے پیش آتا ہے، اس کی طبیب کی ہی طبیعت ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو طبیب کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو آپ کا فرمان تھا معالج، اس کا معالج وہی ہے جس نے اسے بنایا ہے، یعنی حقیقی طبیب جو کہ بیماری اور شفا کا علم رکھتا ہے، وہ صحت و شفا دینے پر قادر ہے، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن انسان پر طبیب کا اطلاق اس لیے کرنا کہ وہ مریضوں کا علاج کرتا ہے، بھلے اس سے مریض کو شفا ملے یا نہ ملے، تو اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں ایسے بھی وارد ہوا ہے کہ بنی فلاں کا طبیب،
بلا لاؤ۔ انصار کے ایک آدمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی عیادت کی جو کہ زخمی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو فلاں کے طبیب کو بلا لاؤ۔ اسے بلایا گیا تو وہ حاضر ہو گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دوائی بھی کچھ کام آ سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے زمین میں کوئی ایسی بیماری اتاری ہے جس کی شفا نہ ہو؟ اذهب الباس ورب الناس انت الطبیب وانت الشافی۔ اذهب الباس، تکلیف کو دور فرما دے، اور رب الناس، اے لوگوں کے رب، انت الطبیب، تو ہی طبیب ہے، وانت الشافی، تو شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور فرمایا کرتے تھے الحقنی یا رفیق الاعلی، الحقنی یا رفیق الاعلی، مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ کر دے، مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ کر دے۔ الحمدللہ ہم نے ابھی ایک دو احادیث اور قرآن کی آیت سمجھی کہ جس سے شفا دینے والا یا بیماری سے مکمل شفا دینے والا یا خیر دینے والا یا فضل دینے والا صرف اللہ ہے۔ ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 107 پہلے سنی، سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 سنی، پھر ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں سے حدیث نمبر 4207 سنی۔ ان سب کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ اس لیے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا دینے والا ہے۔ آج جس وقت میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت دنیا میں ایک وبا پھیلی ہے جس کو کورونا کہتے ہیں۔ کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے کہ یہ کورونا ہے۔ یا اللہ یہ جو بھی بیماری ہے تو جانتا ہے، ہم عالم الغیب نہیں ہیں، صرف اور صرف تو ہی عالم الغیب ہے۔ یا اللہ یہ جو بیماری ہے تو نے ہی، تیری اذن کے بغیر یہ نہیں آ سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزلہ الشفاء۔ بخاری کی حدیث ہے، طب کے باب میں 5678، ما انزل اللہ داء، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری الا انزل لہ الشفاء، مگر اس کی شفا بھی پیدا کی۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھاتے ہیں۔ ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب الطب نبوی 9 میں ایک دوسری سے سند سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ اس میں الفاظ زیادہ ہے، اے لوگو علاج کراؤ، اے لوگو علاج کرواؤ۔ آپ کا فرمان اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کو پیدا کیا تو آسمانوں میں پیدا کیا اور پھر وہاں سے نیچے اتارا، جیسا کہ اس فرمان الہی میں ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، سورہ سجدہ کے نمبر 5 ہے، کہ وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے، جب بیماری کو دوا پہنچ جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے وہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اس کو امام مسلم نے فی السلام میں بیان کیا ہے، حدیث نمبر 2202 جو کہ صحیح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ نے بیماری پیدا کی ہے ایسے ہی دوائی بھی پیدا کی ہے، پس تم دوائی لیا کرو۔ یہ حسن حدیث ہے جس کو امام احمد نے بیان کیا ہے اور ابو نعیم فی الطب نبوی میں بیان کیا ہے۔ یہ حدیث اس فرمان نبوت کی تصدیق کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کے شفا بھی پیدا کی، یعنی جو بھی بیماری پیدا کی گئی ہے اس کے لیے شفا بھی پیدا کی گئی ہے۔
اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس حال میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس طرح خاموش بیٹھے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ پس میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ اچانک ادھر ادھر سے دیہاتی آنا شروع ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم علاج معالجہ کیا کریں؟ فرمایا علاج معالجہ کیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں رکھی مگر یہ کہ اس کا علاج بھی رکھا ہے، سوائے ایک بیماری کے یعنی بڑھاپا جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد نے روایت کی ہے، ترمذی نے، ابن ماجہ، احمد، صحیح البان والحاکم نے کی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جو بیماری بھی اتاری ہے اس کی شفا بھی اتاری ہے، جو جان لیتا ہے سو جان لیتا ہے اور جو ناواقف رہتا ہے سو ناواقف رہتا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہر بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہر بیماری سے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوا کا بندوبست کیا ہے۔ صحت ایک نعمت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک تندرستی، دوسرے خوشحالی۔ دوائی اور دم، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں ہے۔ دوائی اور دم اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں سے ہے۔ حضرت ابو خزامہ جو کہ بنو حارث بن سعید بن حزیم سے مروی ہے کہ ان کے والد نے ان سے کہا ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ یہ جو ہم علاج کرتے ہیں یا جھاڑ پھونک کرتے ہیں یا پرہیز کرتے ہیں کیا یہ چیزیں اللہ کے تقدیر کا کچھ حصہ بھی ٹال سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں بھی تقدیر الہی کا حصہ ہے۔ یہ حسن حدیث ہے جسے عبداللہ بن وہب نے اپنے جامع میں اور امام احمد نے اور امام حاکم نے بیان کیا ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو بھی ہم کو بیماری ہے وہ تقدیر الہی ہے۔ جو بھی چیزیں ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، جو بھی چیزیں ہم دوائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ بھی تقدیر الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت و عافیت دے، ہم سب کو ایک ہی عقیدہ پر رکھے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں شفا ایک مکمل حاصل کرتا ہے۔ ہمیں اس عقیدے پر رکھے کہ تندرستی اور نعمت یعنی خوشحالی یہ صحت کے لیے ایک نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پہ رکھے کہ دوائی اور دم اللہ تعالیٰ کے تقدیر میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس عقیدے پر رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری بغیر دوا کے نہیں اتاری۔ اس لیے اے اللہ کے بندو علاج کرواؤ۔ الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔